الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم یا ایہا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین، غم نہ کر ان کا، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، الذین قالوا، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، ہم مسلمان ہیں منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، ومن الذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، جاسوس ہیں دوسری جماعت کے، لم یأتوک، جو تجھ تک نہیں آئی، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کی جگہ سے، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ حکم دیا جائے فخذوہ، تو قبول کر لینا اس کو، وإن لم تؤتوہ، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا، تو بچتے رہنا، ومن یرد اللہ فتنتہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، ومن یرد اللہ فتنتہ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، سو اس کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا، ان یطہر قلوبہم، کہ دل پاک کر دے ان کے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اکالون للسحت، بڑے حرام کھانے والے ہیں، فإن جاؤک، سو اگر وہ تیرے پاس آئے، فاحکم بینہم، تو فیصلہ کر دے ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا منہ پھیر لے ان سے، وإن تعرض عنہم، اور اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے، فلن یضروک شیئا، تو وہ تیرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اور اگر تو فیصلہ کر دے تو فیصلہ کر ان کے درمیان انصاف سے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، وکیف یحکمونک، اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون من بعد، پھر اس کے پیچھے پھیرے جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ جو صورت میں نے تلاوت کی ہیں، یہ بھی سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ ما قبل آیت کے ساتھ ان کا ربط یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع سے اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اور درمیان میں پھر خاص مناسبت سے کچھ مضامین آ گئے تھے۔ اب پھر اہل کتاب کا بہت دور تک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کے دو فرقے تو تھے ہی، ایک تیسرا فرقہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، جو حقیقت میں یہودی تھے مگر منافقانہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے،
اور اپنے مذہب یہودیوں میں بیٹھتے تو اسلام اور مسلمانوں کا استہزاء اڑاتے۔ یہ جو تین آیتیں ہیں انہی تین فرقوں کے ایسے اعمال اور حالات سے متعلق ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں اور احکام و ہدایات میں اپنی خواہش کے مطابق تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام بد دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ذکر فرمایا ہے۔ وہ انجام بد یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی اور انجام بد کا شکار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند اصولی ہدایات اور احکام شریعہ بتلائے ہیں۔ شان نزول ان آیات کا مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس میں دو واقعات کو ذکر فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، جیسے میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ تو ایک واقعہ قتل و قصاص کا اور دوسرا واقعہ زنا کا اور اس کی سزا کا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخ عالم کے جاننے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے ہر جگہ، ہر خطہ اور ہر طبقہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جو مضبوط ہوتا تھا، قوت والا ہوتا تھا، وہ کمزور کے اوپر چڑھ جاتا، اس کے اوپر ظلم کرتا، اور عزت والا بے عزت کو غلام بنائے رکھتا تھا۔ اور یہ قانون جو ہے وہ ان کے درمیان بڑے عروج سے جاری تھا۔ جیسے اب بھی جو ہے وہ آپ آج بھی اپنے آپ کو مہذب اور متمدن کہنے والے بہت سے ممالک میں کالے قانون نافذ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان کالے قوانین کا خاتمہ فرمایا اور اولاد آدم کے حقوق میں مساوات کا اعلان کیا اور انسان کو انسانیت اور آدمیت کا درس اور سبق دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ ان میں بنو نذیر جو قبیلہ تھا وہ بڑی قوت والا اور شوکت والا تھا اور دولت اور مال کے اعتبار سے کافی معزز سمجھا جاتا تھا، اور بنو قریظہ سے اس اعتبار سے ان کو فوقیت حاصل تھی۔ یہ لوگ ہر وقت بنو قریظہ پر ظلم کرتے رہتے تھے اور وہ ان کے ظلم کو برداشت کرتے تھے کیونکہ کمزور تھے، مجبور تھے۔ یہاں تک کہ بنو نذیر نے بنو قریظہ کے ساتھ یہ ذلت آمیز معاہدہ بھی کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ والے قتل کریں گے تو بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا ان کو حق نہیں ہوگا، اور 70 وسق کھجوریں اس کے خوں بہا کے طور پر ادا کی جائیں گی۔ وسق جو ہے نا، اس کا فقہا نے ذکر کیا ہے، یہ ایک پیمانہ ہے جو تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس صرف جو ہے نا وہ قتل کے بدلے میں ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ان کو صرف 10 وسق کھجوریں دے دی جائیں گی خوں بہا کے طور پر۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو پھر قانون انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا اور اس سے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور بنو نذیر کے خون بہا سے دگنا یعنی 140 وسق کھجوریں دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ اگر ان کا مقتول عورت ہوگی تو اس کے بدلے میں بنو نذیر کے مرد کو قتل کیا جائے گا۔
اور اگر مقتول مرد ہے تو اس کے معاوضے میں بنو قریظہ کے 2 مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے غلام کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے کسی نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو بنی قریظہ کے 2 آدمیوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایک کان کاٹا ہے تو ان کے 2 کان کاٹے جائیں گے۔ یہ قانون ایک ایسا قانون تھا کہ بنو قریظہ نے مجبوراً اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہ قبیلے ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور نہ کسی معاہدے کی روح سے اسلامی احکام کے پابند تھے، مگر اسلامی قانون کی عدل و انصاف اور عام سہولتوں کو دور سے دیکھ رہے تھے اور اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ تو اس عرصے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو مار ڈالا، تو بنو نذیر نے معاہدے کے مطابق بنو قریظہ سے دگنی دیت کا مطالبہ کر دیا۔ تو بنو قریظہ اگرچہ اسلام میں داخل نہیں تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کوئی خاص معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ یہودی تھے، ان میں سے بہت لکھے پڑھے لوگ بھی تھے جو تورات کی پیشن گوئیاں کے مطابق جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور جن کی خوشخبری تورات نے دی ہے، مگر مذہبی تعصب اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کا مذہب مساوات انسانی اور عدل و انصاف کا علم بردار ہے۔ اس لیے بنو نذیر کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کو ایک سہارا ملا اور انہوں نے دگنی دیت دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تو ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی وطن سے ہیں، اور ہم دونوں کا مذہب بھی ایک ہے یہودیت، اور یہ غیر منصفانہ معاملہ جو آج تک تمہاری زبردستی اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوتا رہا، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ اس جواب پر بنو نذیر کے اندر اشتعال پھیل گیا اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، مگر پھر کچھ ان کے جو بڑے تھے عمر کے اعتبار سے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے اور آپ سے یہ معاملہ حل کرایا جائے۔ تو بنی قریظہ کی بھی یہی مراد تھی، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کو اس ظلم کے اوپر برقرار نہیں رکھیں گے۔ بنو نذیر بھی باہم گفت شنید اور صلح کی بنا پر اس لیے مجبور تو ہو گئے، مگر اس میں سازش کی کہ آپ کے پاس مقدمہ لے جانے سے کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجا جو اصل میں انہی کے مذہب کے یہودی تھے، مگر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا جانا ہوتا تھا، اور مطلب ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مقدمہ اور اس کے فیصلے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور عندیہ معلوم کر لیں، اور یہی تاکید ان لوگوں کو کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مطالبے کے مطابق فیصلہ کر دیا تو اس کو قبول کر لینا، اور اس کے خلاف کوئی حکم آیا تو ماننے کا وعدہ نہ کرنا۔ تو یہ سبب نزول جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ زنا کا پیش آیا تھا، خیبر کے یہودیوں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور تورات کے مقررہ سزا کے موافق ان دونوں کو سنسار کرنا لازم تھا، مگر یہ دونوں زنا کرنے والے ان میں سے یہودیوں میں سے کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، تو یہودیوں نے قدیم عادت کے موافق یہاں بھی یہ چاہا کہ ان کی سزا میں نرمی کی جائے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مذہب اسلام میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں، اس بنا پر اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ اسلام میں اس سزا میں تخفیف ہوگی۔ خیبر کے لوگوں نے اپنی برادری بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اس معاملے کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیں، اور دونوں مجرموں کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ منشا ان کا یہ تھا کہ آپ کوئی ہلکی سزا جاری کر دیں گے تو مان لیا جائے گا، ورنہ انکار کر دیا جائے گا۔ بنو قریظہ کو پہلے تو تردد
ہوا کہ معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیصلہ کریں گے، اور وہاں جانے کے بعد ہمیں ماننا بھی وہ پھر پڑے گا۔ مگر کچھ دیر گفتگو کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ان کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان مجرموں کو لے جائیں اور آپ ہی سے اس کا فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف جو کٹر اسلام دشمن تھا اور مسلمانوں کا دشمن تھا، ایک وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری میں مبتلا ہوں تو ان کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ اس وقت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ ان کی سزا سنسار کر کے قتل کر دینا ہے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ سن لیا تو بوکھلا گئے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہے کہ میرے اس فیصلہ کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے ابن سوریہ کو حکم بنا دو۔ ابن سوریہ کے حالات و صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے گئے۔ آپ نے آنے والے وفد کو یہی کہا کہ تم اس نوجوان کو جانتے ہو جو سفید رنگ کا مگر ایک آنکھ سے معذور ہے، فدق میں رہتا ہے، جس کو ابن سوریہ کہا جاتا ہے۔ سب نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اپنے درمیان کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ علماء یہود میں روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ آ گیا۔ آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ یہ جو شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بولا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے، اگر آپ قسم نہ دیتے تو مجھے یہ خطر نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی صورت میں تورات مجھے جلا ڈالے گی تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی طرح تورات میں بھی یہ حکم ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر کے قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آفت آئی ہے کہ تم تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو؟ ابن سوریہ نے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو ہمارے مذہب میں یہی ہے، مگر ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا ہے، ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنسار نہیں کیا۔ پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے سرزد ہوا اور ذمہ داروں نے اس کو سنسار کرنا چاہا تو مجرم کے جتھا کے لوگوں نے احتجاج کر کے کہ اگر شرعی سزا اس کو دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو کیوں نہیں دی، ورنہ ہم اس پر سزا جاری نہ ہونے دیں گے۔ یہ بات بڑھتی رہی، سب نے مل کر صلح کر لی کہ سب کے لیے ایک ہی سزا تجویز کر دی جائے اور تورات کے حکم کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے مار پیٹ اور منہ کالا کر کے جلوس نکالنے کی سزا تجویز کر دی۔ اب یہی سزا ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو واقعات کے پس منظر میں ان آیات کو نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے پرانی خصلت اور اقربا پروری اور جاہ و مال کے لالچ میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دینے کو ذکر کیا ہے، اور ان میں جو سزا عام تھا، جب کسی بڑے آدمی سے جرم سزا ہوتا تو اس کو سزا معمولی سزا میں تبدیل کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ پھر آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ ٹالنا چاہیں تو آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہودیوں کی ایک بری خصلت سماعون للکذب کہ یہ لوگ جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اپنے کو عالم کہلانے والے یہودیوں کے ایسے اندھے متبع ہیں کہ احکام تورات کی کھلی خلاف ورزی کرنے کے باوجود ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور ان کی غلط سلط بیان کی ہوئی کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ اس میں جس تحریف کرنے والے
اور احکام خداوندی میں غلط چیزیں شامل کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی سخت مجرم قرار دیا ہے جو ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنا لے اور غلط روایتیں سننے کے عادی ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ایک رہنما اصول اس سے آ گیا کہ اگرچہ جاہل عوام کے لیے دین پر عمل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ علماء کے فتوے اور تعلیم پر عمل کریں، لیکن اس کی ذمہ داری سے عوام بھی بری نہیں کہ فتویٰ لینے اور عمل کرنے سے پہلے اپنے مقتداؤں کے متعلق اتنی تو تحقیق کر لیں جتنی کوئی بیمار کسی ڈاکٹر یا حکیم کی طرف رجوع کرنے سے پہلے کرتا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی تورات کے اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس پر حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پیغمبر الذین اسلموا جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے، للذین ہادوا اللہ کے ہاں یہود کو، والربانیون اور حکم کرتے تھے درویش کو، والاحبار اور عالم کو، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس واسطے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر، وکانوا علیہ شہداء اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، سو تم ڈرو مت لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا ہے، فاولئک ھم الکافرون، سو وہی لوگ کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم، اور ہم نے فرض کر دیا تھا ان پر، فیہا اس تورات میں، ان النفس بالنفس کے جی کے بدلے جی ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ فمن تصدق به، پھر جس نے معاف کر دیا اس کو، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس حکم کے موافق جس کو اللہ نے اتارا ہے، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے بھیجے انہی کے نقش قدم پر پے در پہ عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کو، مصدقا لما بین، جو تصدیق کرنے والا تھا تورات کی۔